بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی تباہی کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہے، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے۔ جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے، اور میری بارگاہ کے سوا کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو ان سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجیں، اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ دیر بھی نہیں۔ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ سی گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا، نقار بجا کر مچھروں کو بھگا دے۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی تو لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو امرا آ رہا تھا۔ چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھریں پل پڑے۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک سمٹ رہی تھی، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا بھی۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ میں نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبھا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے۔ کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہ ملا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر ہول لگا تھا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہے اور اپنے حسن و جمال میں یافتہ اور بے مثال ہے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے ماننا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ میری بہن دین کے رشتے سے۔ اس طرح ان کی جان بچی۔ جب اس مردود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس بے ادب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے عقل ہو گیا۔ اس نے کہا، اے عورت، مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا، تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھ پر سزا دی ہے۔
उस मलऊन ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीति से हाथ न डालूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वह बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई और उसके हाथ चले हुए, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। आखिर में सच्चे दिल से वह बुराई से दस्तबरदार हो गया और हाजरा नामी खातून को नर्ज किया। यही हजरत हाजरा है जिसके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ से हजरत इब्राहिम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फिलिस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़ियाम फरमाया। मोहतमिन हजरात, नमरूद एक बादशाह अल्लाह ने बादशियत दी और खुदाई का दावा किया, नाउज़ बिल्लाह, और अल्लाह ने उसको एक मच्छर से ही खाक कर दिया। अल्लाह हम सब की बुरे कामों से हिफाजत फरमाए और हमें दीनी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।